اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا خالق ازل کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا۔ درود و سلام حضرت محمد و آل محمد پر۔ ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عریب اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل اسلام۔ ناظرین گرامی، یہ سلسلہ جو علماء کرام علماء حق کو آپ کے سامنے دو بدو لے کر آنے کا شروع ہوا ہے، آج اسی کی ایک کڑی۔ انہیں بلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ خواتین کے حقوق پہ بات کریں، وہ یہ بتائیں کہ خواتین کس طرح سے اسلام میں ان کا مقام ہے اور کس طرح سے وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہیں، کس طرح سے اللہ رب العزت نے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک معیار رکھا ہے، ان کا ایک مقام رکھا ہے۔ آج ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور وہ خصوصی طور پر آپ ان کو ٹی وی سکرینز پر دیکھتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے فرقے کی نمائندگی کرتی ہیں اور کس طرح سے وہ بات کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ جو بولے تو لفظوں سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ اجازت ہے سوالات شروع کریں؟ بالکل۔ اچھا، یہ بتائیے گا، امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے کیا سبق ملتا ہے اسلام کو؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بڑی عظیم قربانی دی مقتل کربلا میں، اور بہت آسان تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے، اس لیے کہ وہ مدینہ منورہ کے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بیشتر سال گزرے تھے، وہاں پر کون ایسا مسلمان تھا جو کہ امام حسین علیہ السلام کے نام نامی سے واقف نہ ہو اور ان کی جو جلالت قدر تھی اس سے واقف نہ ہو۔ یعنی امام علی مقام مدینہ منورہ میں رہتے، وہاں بیٹھ کر نماز روزہ کرتے رہتے، اور یزید شام کے شہر دمشق میں اپنی حکومت جاری رکھتا، مگر امام حسین علیہ السلام نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا اور نانا کے دین کو بچانے کے لیے وہ جو ایک شعر ہے کہ شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دین اس حسین دی پناہ اس حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ اس حسین۔ تو امام علی مقام نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے مقتل کربلا میں اپنا گھر بھی لٹا دیا اور اپنا سر بھی کٹا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین، امام علی مقام مستورات کو لے کر کیوں گئے کربلا؟ کیا وجہ تھی خواتین کو بھی لے کر جانے کی؟ کیونکہ امام علی مقام کو بہت اچھی طرح سے معلوم تھا کہ کسی بھی مشن کو، کسی بھی تحریک کو، کسی پیغام کو آگے بڑھانے والی اور آگے چلانے والے یہی عورتیں اور یہی بچے ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا امام علی مقام اپنے مدینے کے بہت سرکردہ افراد آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ فرزند رسول، اگر آپ جاتے ہو تو جائیے، مگر عورتوں اور بچوں کو نہ لے کے جائیے، کیونکہ عرب کی گرمی ہے، سخت گرمی تھی، اور مگر امام علی مقام اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کر آئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کربلا کے مقتل میں امام علی مقام کی قربانی کو چھپا دیا جاتا، لیکن کوفہ اور شام کے بازاروں میں، شام کے دربار میں اور شام کے زندان میں یہی عورتیں اور بچے تھے کہ جنہوں نے پیغام حسینی کو آگے پہنچایا۔ امام حسین علیہ السلام کا جو مشن ہے اور آج کی جو تشیع برادری ہے، اس میں واضح ایک فرق نظر آتا ہے۔ فرق ایسے کہ امام علی مقام کی جو قربانی ہے نماز کے لیے اور اچھی پریکٹسز کے لیے، اگر میں اسے سمرائز کروں، اور اچھی پریکٹسز کے لیے، مگر آج کا جو تشیع ہے، جو آج کا شیعہ ہے، وہ نماز سے دور ہے۔ ایسا کیوں؟ نہیں، آپ صرف شیعوں کو الزام نہیں دے سکتے، بلکہ بہت سارے اہل سنت افراد بھی ہیں جو کہ نماز سے دور ہیں۔ تو اس میں آپ بحثیت ہیومن بینگ بات کر سکتے ہیں، مگر بحثیت شیعہ کی بات نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ وہ تو امام حسین کے راستے پر علل اعلان ہے نا۔ اہل سنت تو یہ سمجھ لیں کہ امام حسین کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر ایسا ہے کہ ہم نے خاص طور پہ ایسا دیکھا ہے کہ محرم آتے ہی تشیع برادری بہت زیادہ اہل بیت کے قریب ہے اور وہ خود کی رغبت دکھاتی ہے اہل بیت کے قریب، تو وہ اہل بیت کے راستے پہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہوا اہل بیت؟ یعنی آج اس وقت فلسطین کے لیے کون بول رہا ہے سوائے ایران کے؟ اور کوئی نہیں بول رہا، اس لیے کہ مکتب اہل حق کے، مکتب اہل بیت کے ماننے والوں میں ایران شامل ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی افراد ہیں جو کہ مزاحمت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہے وہ نماز روزے سے دور ہے، بلکہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا تو وہ اس کی اپنی ذاتی خامی ہے، اس کو مکتب تشیع کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ ہم خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں، خاص و عام میں یہ دیکھتے ہیں کہ جلوس جو نکلتے ہیں محرم کے اندر، خاص طور پہ ان جلوسوں میں خواتین بھی ساتھ ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور جس طرح وہ معاملہ ہوتا ہے، اور اب تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ محرم آتے ہی اہل سنت بھی، اہل تشیع بھی، یہ تمام خاص طور پر جاتے ہیں، خواتین بھی تیار ہو کر آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہاں جو جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کیا سمجھتی ہیں کیا ہے یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ محرم کے نام پہ تو انہوں نے عجیب ہی ایک ڈرامہ لگا کے رکھا ہے. نہیں، بالکل آپ اس کو ڈرامہ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک عزاداری علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کرتا ہے. اور امام عالی مقام اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کر گئے تھے، اس لیے عورتیں اور بچے ضرور جاتے ہیں جلوس میں، لیکن خواتین کو چاہیے کہ وہ حجاب کی پابندی کریں. ہاں بالکل ضروری ہے کہ کس طرح سے وہ ظاہر ہے، ایک مووی بھی ریلیز ہوئی تھی، ایک ڈرامہ بھی ریلیز ہوا تھا، لیکن وہ پھر اس پہ پابندی لگ گئی. لیکن میرا بولنے کا، میرا بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ سوال کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے آج کل جو پریکٹسز کی جا رہی ہیں، جس طرح 7 محرم کو، کہیں 8 محرم کو امام حضرت قاسم کی مہندی نکالی جاتی ہے. حضرت قاسم کی مہندی کے اندر بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ خواتین مرد ایک ساتھ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں بس مہندی مل جائے، یہ چیز مل جائے، یہ مل جائے. تو یہ کس ٹریک پر جا رہے ہیں؟ کیا معاملہ ایسا ہے؟ اور ایک ساتھ وہ جو ہے نا وہ ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے، اور جو چیز نہیں ہونی چاہیے ہوتی ہے وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، میرے خیال میں اریب آپ نے جہاں پر اچھی عزاداری ہوتی ہے اس کو قریب سے نہیں دیکھا ہے. اس لیے کہ میں جاہلوں کی بات نہیں کرتی، لیکن جہاں پر پڑھے لکھے افراد ہیں وہ خود بخود مکس گیدرنگز کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہاں پر خواتین بھی اپنی عزت و حرمت کا خیال رکھتی ہیں اور مرد بھی اپنی عزت و حرمت کا خیال رکھتے ہیں. اچھا ایک چیز میں پھر دوبارہ اسی پیرائے میں آ رہا ہوں، نماز کی بات پہ، نماز پہ آ جاتے ہیں، دوبارہ سے ہم اس پہ آ رہے ہیں. نماز افضل ہے یا عزاداری امام حسین؟ اچھا، نماز جو ہے مقصد حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور عزاداری جو ہے وہ شیوئی عزادار ہے. تو ہم کو تو عزاداری کو، نماز کو ٹکرانا ہی نہیں چاہیے، بلکہ نماز ہم ادا کرتے ہیں، اور ہم نماز کی تو قضا ہے مگر عزاداری کی کوئی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا، ایک خاتون، ٹھیک ہے، ایک خاتون جا رہی ہیں، اور آج کل خاص طور پہ ایسا بہت کامن ہے کہ تیار ہو کر پرفیوم میں اچھی خوشبو لگائی جاتی ہے. خوشبو لگا کر اگر کوئی خاتون اس طرح کی خوشبو لگاتی ہے کہ جس سے دوسرے مرد وہ گزرے تو دوسرے مرد اس کی خوشبو سونگھ سکے، کیا یہ زنا کے زمرے میں نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے. یہ بھی زنا ہے؟ ہاں بالکل آتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ وہ عورت جو کہ پرفیوم لگا کے گھر سے نکلتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے اپنے گھر پہنچ کر. اچھا ایک اور چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی جب عزاداری ہوتی ہے تو ماتم بھی کیا جاتا ہے، عزاداری کے بعد فوراً ماتم ہوتا ہے. اب یہ ایک اور چیز ہے کہ اس کو سمجھنا پڑے گا کہ عزاداری الگ ہے، ماتم الگ ہے. عزادار اہل سنت بھی ہیں لیکن ماتم نہیں ہوتا. ماتم اگر مرد کر رہا ہے اور بغیر لباس کے، ظاہر ہے وہ قمیض اتار کر ماتم کرتے ہیں. ہم نے اہل تشیع کے بڑے عالم ہیں علامہ شہنشاہ نقوی سے بھی سوال کیا، انہوں نے کہا اصلاح کی ضرورت ہے. تو جب قمیض اتار کے ماتم ہو رہا ہے اور خواتین اس کو دیکھ رہی ہیں، یہ کیسا عمل ہے؟ یہ بالکل ظاہر ہے کہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے جب جواب دیا ہے تو ہمارے علماء کرام نے اور ہمارے مراجعین نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ خواتین کا دیکھنا صحیح نہیں ہے. دیکھنا صحیح نہیں ہے، بالکل. مطلب اس کو آپ لوگ بھی کنڈیم کرتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ بالکل کنڈیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات یہ بتائیے گا کہ ہم نے اکثر، کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی ظاہر ہے جب ریکارڈنگ کے لیے جاتے ہیں، جب اس طرح کے ماحول میں ہم بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ماتم ہو رہا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن ماتم نہیں رک رہا ہوتا. تو یہ کیسا عمل ہے؟ دیکھیں، اذان ہو رہی ہے اور ماتم نہیں رک رہا ہے تو جو پرسنلی وہ کر رہا ہے تو یقیناً اس سے سوال ہونا چاہیے نا. آپ پورے مکتب تشیع کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں مطلب جواب تو وہ دیں گے نا، جو نمائندگان ہیں وہ بتائیں گے نا کہ یار کس طرح سے یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ ہمارے یہاں جائز ہے نہیں ہے، کس طرح. بالکل نہیں ہے.
بالکل، اس لیے کہ واجب نماز کا جو وقت ہے اس کو ہم واجب نماز کے وقت کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات میں یہاں پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک بڑا کانفلکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, کہا جاتا ہے کہ ان کا حق نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے بلا وجہ سوال کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فدق کا, ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے وہ قوم کی جاگی انبیاؤں کی وراثت نہیں ہوتی اور اس طرح سے استغفر اللہ اس طرح کے بھی الفاظ سننے کو ملتے ہیں, یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دربار خلافت میں گئی تھیں فدق کے واسطے سوال کرنے کے لیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فدق نامی جائیداد دی تھی. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے پاس وہ روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم بہت سارے مسلمان آئے اور مسلمانوں نے جس کے پاس جو کچھ بھی تھا, کسی کے پاس زمین کے کاغذات, کسی کے پاس جائیداد, کسی کے پاس سونے کے سکے, وہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھنے شروع کیا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا, مسلمان بنا کر تزکیہ نفس کر کے انسان بنایا, ہم آپ کی محنتوں کا اجر آپ کو نہیں دے سکتے ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ وہی پروردگار کیا کہتی ہے. اور جب وہی پروردگار آئی تو ارشاد ہوا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہہ دو اے رسول کہ میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قربہ سے مودت رکھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسلمان جو کہ بزم رسالت میں موجود تھے, انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اہل قربہ کون سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی ہے, فاطمہ ہے, حسن اور حسین ہیں. تو یہ وہ پنجتن پاک ہیں کہ جن کے اوپر ہم سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے, اور رسول اور خاندان رسالت کو یقیناً میں اور آپ ہم سبھی اون کرتے ہیں, اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک گھرانہ جو کہ ہم سب کی ہدایت کے واسطے آیا, انہوں نے اپنا گھر بھی لٹا دیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق جو کہ یہودیوں کا ایک علاقہ تھا, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وہ یہودی جو تھے جو کہ خیبر کی فتح کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ خود آئے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے. انہوں نے یہودیوں نے سوچا کہ جب وہ فدق کے اتنے نامی گرامی پہلوان وہ یہودی ہم ان مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکے تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے. تو انہوں نے فدق نامی جائیداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی ہبہ فرما دی تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر رسالت کے طور پر وہ جناب فاطمہ زہرا کو اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سکتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنی بیٹی کو دی. تو ہمارے پاس وہ روایات موجود ہے کہ کئی برسوں تک جناب فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فدق کی آمدنی آیا کرتی تھی, اور فدق کی جو آمدنی آیا کرتی تھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس آمدنی کو نہ اپنے اوپر خرچ کرتے تھے نہ اپنے گھر پر خرچ کرتے تھے, وہ فقراء پر یتیموں پر خرچ کر دیا کرتے تھے. تو فدق جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت تھی, اور جس کو چھینا گیا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب فاطمہ زہرا دربار خلافت میں گئی ہیں اور فدق کا سوال کیا. یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ بی بی اور یہ گھرانہ اہل بیت ہمارا سلام ہو ان پر, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اگر فقیر دروازے پہ آتا ہے 2 روٹیاں بھی دے دیتے ہیں. یہ بھی نہیں سوچتے بھائی پڑی اتنی ساری روٹیاں ہیں, ساری روٹیاں وہاں دے رہے ہیں, یہ نہیں سوچتے پیچھے ہمارے پاس کیا بچا ہے. تو جب سیدہ طاہرہ طیبہ, جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اور اہل بیت اس لیول کے ہیں تو فدق کیوں مانگ رہے ہیں؟ جب وہ سب کچھ ہی دے دیتے ہیں تو پھر اس چیز کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ایسا ہی سوال جاننا ہے. اچھا, فدق کا مطالبہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ باطل چہروں پر سے نقاب ہٹ سکے. ٹھیک ہے. اور جناب فاطمہ الزہرا کو فدق کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی, شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار تھی, ان کو فدق کی کوئی ضرورت نہیں تھی, مگر انہوں نے فدق کا سوال اس لیے کیا تاکہ باطل چہروں پر سے نقاب ہٹ سکے. ایک کامن سوال ہے, ہوتا یہ ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں ہوں تو میں اپنی مطلب ظاہر ہے گھر کے دروازے پر اگر کوئی دستک ہوتی ہے تو میں یا کوئی بھی پرٹیکولر آدمی وہ خود جائے گا, مرد ظاہر ہے خود جاتا ہے,
یہ کیسا معاملہ ہے کہ حضرت علی گھر کے اندر موجود ہیں, بی بی سیدہ دروازے پہ جا رہی ہیں؟ جہاں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مدافع ولایت تھی, مدافع امامت تھیں. آپ کو اس پورے معاملات کو تفصیل سے سمجھنا پڑے گا. مدافع ولایت اور امامت ہونے کی حیثیت سے جناب فاطمہ الزہرا دروازے پر گئی تھیں. ٹھیک ہے, تو مطلب مجھے یہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم اگر عام طور پہ دیکھیں, عام طور پہ عام زندگی میں ہوتا بھی یہی ہے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا اگر گھر کے اندر موجود ہوں اور سامنے سے کوئی اور کوئی بھی ایکس وائی زیڈ وٹ ایور ہی از, ہمیں نہیں پرواہ نا, کوئی بھی ہو, تو وہ سامنے موجود ہو اور مولا دروازے پہ خود نہ جائیں, بی بی سیدہ جائیں, تو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. اچھا, جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنی مرضی سے آئی تھی دروازے پر, اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام باوجود اس کے کہ وہ گھر میں موجود تھے, لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے, کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا مدافع ولایت و امامت تھیں, تو آپ نے ولایت اور امامت کا دفاع اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے امامت کو بچانے کی کوشش کی. اچھا, ایک اور بات مجھے بتائیے گا کہ بریلوی جو مکتب فکر ہے, اس کے اندر اعلیٰ حضرت کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ خواتین کی میلاد اگر آواز گھر سے باہر جائے یا کوئی غیر محرم سنے تو وہ حرام ہے. اہل تشیع برادری میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ماتمداری اور مجلسیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ماتم بھی ہو رہا ہوتا ہے بھرپور طریقے سے, اور باقاعدہ لوگ مرد رک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہاں پر اس کی حد, اس کو حد میں نہیں, اس کی حد نہیں باندھی گئی؟ آخر کیوں نہیں ہے, ہمارے مراجعین کرام کے فتاوے موجود ہیں اچھا. کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. تو یہ جو مراجعین کی علماء کرام کی بات نہیں مانتا, تو آپ وہ خود ذاتی طور پر ذمہ دار ہے, آپ پوری مکتب تشیع کو نہیں کہہ سکتے ہیں. اچھا, مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرٹیکولر لوگ ہیں, ہاں, اور تشیعت بالکل الگ ہے, شیعہ بالکل الگ ہے, وہ جو جس طرح سے یہ پریکٹسز کر رہے ہیں وہ شیعوں کی پریکٹسز نہیں ہیں, بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آقا نے جب یہ سارے سینیریوز تھے, جب یہ ساری چیزیں تھیں, تو میں اس لیے اس سوال کو پوچھنے کی بھرپور ہمت کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں ہمت کر پاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام نہیں ہے کہ وہ تزکیہ نفس نہیں کر پایا ان لوگوں کا کہ جو ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں. مجھے پتا ہوگا میرے ساتھ کون آدمی گھوم رہا ہے, کیسا آدمی ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. تو کیا یہ نبی پہ الزام نہیں ہے کہ وہ پہچان ہی نہیں پایا میرے برابر میں کون ہے, میرے یہاں کون رہ رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے افراد سیاسی طور پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے, اور بہت سارے افراد جو تھے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں بھی تھے کہ دائرہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا, اور بہت سارے ایسے افراد مسلمان ہو گئے تھے کہ جنہوں نے موقع, محل اور مصلحت دیکھ کر کہ اسلام کی روز افزوں ترقی ہو رہی ہے اور اس لیے اسلام قبول کر لیا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ جمع ہو گئے تھے. اچھا, جب اماں عائشہ نے اجازت دی اپنے والد جناب حضرت ابوبکر کی تدفین کے لیے, جب انہیں جو ہے وہ, ظاہر ہے میں اس سوال کو اور بہتر کر کے کلیریفائی کر کے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اماں عائشہ کے پاس اختیار تھا, انہیں یہ وراثت ملی کہ وہ حضرت ابوبکر کو, حضرت عمر کو اجازت دیں کہ وہ حجرے میں تدفین ہو جائے, تو جناب سیدہ کو بھی تو ملنی چاہیے تھی. بالکل ملنی چاہیے تھی, اس لیے کہ بنو امیہ کی حکومت تھی, اور بنو امیہ کی حکومت نے ان کو اتنا اختیار دے رکھا تھا. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ مستورات جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھیں, ان کی شخصیات میں کون کون سی ایسی صفتیں تھیں کہ جو وہ دین کے لیے قربانی دینے پہ اس طرح رضامند تھیں؟ دیکھیں, وہ خواتین ایسی تھیں جو کہ علی و فاطمہ کی گود کی پلی تھیں. سبحان اللہ. اچھا, وہ صرف علی و فاطمہ کی بیٹیوں کی بات نہیں ہے, بلکہ جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مولا کائنات کے گھر کی بہویں تھیں. ہم جناب حضرت علی اصغر کی والدہ کو لے لیں, ہم جناب علی اکبر کی والدہ کو لے لیں, جناب امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کو, جناب قاسم کی والدہ کو لے لیں. اچھا, بہت ساری عورتیں تھیں جو کہ خاندان اہل بیت میں پلی نہیں تھی, جیسے کہ جناب زہیر کی زوجہ, مگر اس کے باوجود وہ تمام کے تمام افراد ایسے تھے کہ جو کہ
ख़ानदान اہل بیت کے فضائل کو جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت زہیر نے جب یہ کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور مجھے جانا ہے کربلا کی جانب, تو جناب زہیر کی زوجہ نے کہا کہ واہ زہیر, جب تک جہنم کے راستے پہ تھے تم نے مجھے اپنے ساتھ رکھا, اور جب جنت کے راستے پہ جا رہے ہو تو تم مجھے علیحدہ کر رہے ہو. تو یہ ایسی مثالیں تاریخ عالم کی جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی. اچھا 72 جو شہید ہیں, جو 72 لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے, ان میں بھی یزید نامی لوگ تھے؟ اچھا 72 افراد کی ہمیں بالکل صحیح فہرست نہیں ملتی, بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 105 افراد بھی تھے اور 72 سے زیادہ بھی تھے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یزید نام کی, کیونکہ اس زمانے میں یہ نام رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ ٹائم پہلے ہمارے مہمان ہندو برہمن تھے, انہوں نے کہا کہ ہندو برہمن جب پہنچے واقعہ کربلا کے فوراً بعد تو سب سے پہلا ماتم ہندو برادری نے کیا, ہندو برہمنوں نے کیا. تو کیا یہ ماتم ہندوؤں کی ایجاد ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل ہندوؤں کی ایجاد نہیں ہے. اس لیے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے کے لیے ہم ماتم کیا کرتے ہیں, اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے کی مظلومیت پر ہم ماتم کرتے ہیں. اچھا جلوس امام حسین سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لوگ سمجھیں کہ میں کوئی جلوس سے اختلاف کر رہا ہوں, وہ ایک حق ہے, صحیح ہے, کریں, اچھی بات ہے. امام حسین کا غم منانا چاہیے, ضروری ہے, اور یاد تازہ ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شیعہ برادری اس ٹائم پہ تو نکل رہی ہوتی ہے, لیکن جب توہین صحابہ ہوتی ہے, توہین رسالت ہوتی ہے, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اگر حملہ ہوتا ہے, تو شیعہ برادری اتنا آگے نظر نہیں آتی. کیوں؟ سب سے پہلے تو شیعہ ہی اپنی جان کو قربان کرتے ہیں. اچھا, آپ نے یہاں پر توہین رسالت کا جب بھی کوئی ایجیٹیشن ہوا ہے, کوئی مظاہرہ ہوا ہے, سب سے پہلے اہل تشیع حضرات نکلتے ہیں. اور چاہے وہ توہین رسالت کی بات ہو, چاہے توہین خداوند عالم کی بات ہو, چاہے توہین اہل بیت کی بات ہو, ہمیشہ اہل تشیع حضرات آگے نکلتے ہیں. کربلا کے میدان کے میں کتنے امام موجود تھے؟ امام حسین علیہ السلام منصب امامت پر فائز تھے, اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بعد امام سید سجاد جنہوں نے منصب امامت سنبھالا, اور اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام بھی موجود تھے, مگر وہ اس وقت تک امام نہیں تھے. تو جب امام باقر بھی موجود تھے کربلا میں؟ بالکل موجود تھے. اچھا, بنو امیہ کی جو دشمنی ہے اہل بیت سے, کس وجہ سے ہے؟ اچھا, اس کے لیے ہم کو بہت پیچھے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس لیے اگر اسے سمرائز کر کے سنیں کہ بھائی بنو امیہ کی دشمنی سرکار ابو طالب کی دشمنی کی وجہ سے ہے, یا ان کے بغض میں ہے, یا اچھا بنو امیہ کی پوری دشمنی جو ہے وہ یزید نے جو اپنے دربار میں ایک جملہ کہا تھا, اس سے وہ اس کی پوری دشمنی واضح ہو جاتی ہے. اس نے کہا کہ کاش آج میرے بدر والے زندہ ہوتے, ٹھیک ہے, تو ان کو وہ کتنا خوش ہوتے کہ رسول کے نواسے کو ہم نے قتل کر دیا. تو یقیناً یہ ہمارے پاس بہت بڑی دلیل ہے. اہل بیت کے مزارات, ان کی تاریخیں, ان کے جو یہ سارے معاملات ہیں, یہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے روشن کیوں نہیں ہو سکے جس طرح سے ہم اور واقعات دیکھتے ہیں اور معاملات دیکھتے ہیں؟ ان کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آپ اور کون سے واقعات کی اور کون سے معاملات کی تذکرہ کر رہے ہیں؟ میں تذکرہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم ابھی بھی پریشان ہیں کہ جناب سیدہ کی اصل قبر کہاں ہے, ہم کس جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کا مزار کہاں ہے, یا جو بھی, کیونکہ امام جعفر صادق سے پتہ چلا نا کہ یہ مولا کا مزار ہے, انہوں نے نجف کا رخ کیا, سب نے نجف کا رخ کر لیا. تو ہمیں کیوں نہیں پتہ چل پا رہی تھی یہ ساری چیزیں؟ بنو امیہ کی وجہ سے. دیکھیں بنو امیہ کی دشمنی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی, اور بنو امیہ کی دشمنی کے بعد ہمارے ائمہ طاہرین کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو بتایا, کربلائے معلی کے لیے انہوں نے بتایا, اور نجف اشرف کے لیے انہوں نے بتایا. تو یہ ہمارے ائمہ طاہرین کا احسان ہے. اچھا, اگر کربلا کو دیکھا جائے تو کربلا خلافت کا مسئلہ ہے یا صفین کا بدلہ؟
کربلا نہ ہی خلافت کا مسئلہ ہے نہ ہی صفین کا بدلہ ہے، بلکہ کربلا ایک ناگزیر جنگ تھی جس کی بنا پر ہونا ہی ہونا تھا. اور حضرت ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب خلافت اور حکومت، خلافت اور ملوکیت اگر آپ پڑھ لیں تو وہ بہت بہتر ہوگا کہ انہوں نے اس میں اس پورے مسئلے کو واضح کیا ہے کہ کیسے امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کو چھوڑ کر مکے آئے، اور مکے میں جب کہ حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عازم عراق ہوئے، اور کربلا معلیٰ میں جب گھر کے لشکر نے ان کو روکا تو وہ کربلا معلیٰ آئے، اور یہاں پر آپ نے عظیم قربانی دی ہے. مستورات جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھیں، ان کے کردار سے آج کی خواتین کو کیا نصیحت لینی چاہیے؟ آج کی خواتین میں کیا وہ ایسپیکٹس نہیں ہیں جو ان میں تھے؟ بظاہر دیکھیں ان کا مقام اپنی جگہ، ان کا مقام بلند مرتبہ اپنی جگہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ان کی کیا پریکٹسز تھیں جو آج کی خواتین نے چھوڑی ہوئی ہیں؟ دیکھیں ان کی جو پریکٹسز تھیں وہ یہ کہ مذہب اسلام سب سے قیمتی ہے، اور مذہب اسلام کی خاطر اگر بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑی تو وہ دے دی جائے گی. اور آج کی عورت جو کہ آسائشات کی دل دادہ ہے، تعیشات کی دل دادہ ہے، تو یقیناً ہم کو ان خواتین کے لائحہ عمل پر چلنے کی ضرورت ہے. کوئی ایک پیغام جو آپ خواتین کو دینا چاہیں، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں کہ جو جناب سیدہ طاہرہ کے فٹ پرنٹس پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کر سکیں، کوئی ایک آخری پیغام؟ سب سے پہلا اور آخری پیغام یہ ہے کہ اپنے واجبات کی پابندی کیجیے. واجبات یعنی نماز، روزہ، حجاب. اگر اپنے واجبات کی پابندی کریں گی تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گی. بہت شکریہ. ناظرین گرامی، یہاں اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. اور میں پھر کلیریفائی کرتا چلوں، یہ وہ سوالات ہیں جو عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن آپ نے بہت شائستگی سے اور بہت تحمل سے ساری چیزوں کو ایکسپلین بھی کیا، بتایا بھی کس طرح سے صحیح ہے اور کس طرح سے غلط ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین گرامی، یہاں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.